بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو سامعین، یہ وہ دن ہے جس دن پاکستان دنیا کے نقشے پر نئے انداز میں ابھر کر آیا۔ مجھے کل کی طرح یاد ہے، میں پچھلے 2 ماہ سے لندن میں پاکستان کے معروف شاعر و صحافی فیضان عارف کے گھر مقیم تھا۔ وہ مقامی اردو اخبار میں کام کرتے تھے۔ صبح دفتر چلے جاتے تو میں دوپہر کے وقت گھر سے نکلتا اور پھر لندن کی سڑکیں، گلیاں، ہسپتال، تعلیمی ادارے، تفریح پارک، لائبریریز، عجائب گھر، لندن برج، یونیورسٹیز اور پیکاڈلی کے سرکس، حتیٰ کہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں گھومنے نہ گیا ہوں۔ ہر چیز کی معلومات حاصل کر رہا تھا۔ میری رہائش لندن شہر میں گرین سٹریٹ میں تھی۔ ایک دن ٹرین پر جاتے ہوئے گرین سٹریٹ سے 2-3 اسٹیشن پہلے ایک اسٹیشن والتھم اسٹیپ میں اتر گیا۔ میرے میزبان فیضان عارف نے بتایا کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو منی پاکستان محسوس ہوگا۔ وہ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ واقعی وہاں بڑے دکانداروں سے لے کر چھوٹے چھوٹے کھوکے والے بھی اردو بولنے والے تھے، لیکن کچھ دیر کے بعد محسوس ہوا کہ یہاں بڑے بڑے کاروباری حضرات ہندوستانی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اس پورے علاقے میں کاروبار کے لحاظ سے ان کی مناپلی تھی۔ میں مگن ہو کر ہر چیز کا جائزہ لے رہا تھا کہ اتنے میں وہاں موجود لوگوں نے دیوانہ وار پاکستان زندہ باد، ڈاکٹر عبدالقدیر خان زندہ باد اور نواز شریف زندہ باد کے چیخ چیخ کر نعرے لگانے شروع کر دیے۔ برطانیہ میں عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ میرے لیے وہ شور شرابہ لندن میں بالکل ہی نئی چیز تھی۔ میں حیران و پریشان سب کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں 2-3 پاکستانی دکانداروں نے جوش و جذبات میں اپنا سامان آسمان کی طرف اچھالنا شروع کر دیا۔ وہ خوشی سے ناچ بھی رہے تھے اور پاکستان، ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور میاں نواز شریف زندہ باد کے نعرے بھی لگا رہے تھے۔ کسی بھی طریقے سے بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آخر جرأت کر کے ان میں زیادہ جوش و جذبے سے نعرے لگانے والے نوجوان کے پاس جا کر پوچھا کہ بھائی ہوا کیا ہے؟ تو اس نے اچھلتے کودتے ہوئے بتایا کہ پاکستان نے ہندوستان کے 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کر دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستانی پڑوسی دوستوں کو 2-4 گالیاں بھی سنا دیں کہ ہندوستان نے 11 مئی کو 3 ایٹمی دھماکے کیے اور پھر 13 مئی کو 2 اور دھماکے کیے۔ تو اس دن سے آج 28 مئی تک پڑوسی دکانداروں نے ہمارا جینا حرام کر رکھا تھا کہ اب ہم پاکستان کا ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے۔ آج ہم اس مارکیٹ میں جینے کے قابل ہو گئے ہیں۔ اس نے دکان کا سارا سامان سڑکوں پر خوشی سے پھینک دیا تھا جس کو لوگ اٹھا کر لے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود دل اور چہرہ انتہائی پرسکون محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے دوسرے ساتھی بھی جو سڑکوں پر سامان پھینکتے رہے، وہ بھی آ کر اس کے ساتھ بیٹھ کر خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ سب کچھ لٹا کر بھی انتہائی مطمئن اور خوش ہیں، جیسے انہوں نے ہندوستان فتح کر لیا ہو۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد ایک دوستی کا ماحول پیدا ہوا۔ وہ تمام لوگ پاکستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے پاکستانی حساب سے لاکھوں روپے کا نقصان کر دیا ہے تو کیا ملا؟ ان میں سے ایک لڑکے نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ ہم گزشتہ کئی سالوں سے لندن میں کاروبار کر رہے تھے۔ آج ہم نے کاروبار نہیں، اپنے ملک پاکستان سے پیار کا سودا کیا ہے۔ فائدہ نقصان کا حساب کاروبار کرنے والے کرتے ہیں، پیار کرنے والے نہیں۔ یہاں کاروبار کرنے والے ہندوستانی لوگوں کو یہ تو پتہ چلا ہے کہ نہ ہم اپنے وطن پاکستان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ لوگ مجروں میں طوائفوں پر لاکھوں کروڑوں روپے لٹا دیتے ہیں۔ ہم نے تو آج اپنا سب کچھ اپنے وطن پر وار کر دشمنوں کو یہ پیغام دے دیا ہے، ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں مزدوری یا کاروبار کر رہے ہوں، ہم اپنے پاکستان وطن عشق سے بے حد پیار کرتے ہیں، اور آج ہم نے اس کا ثبوت بھی دے دیا ہے۔ ہمیں بالکل یہ معلوم نہیں تھا کہ آج پاکستان نے دھماکے کرنے ہیں، اور نہ ہم ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار تھے۔ تو دکان پر چھوٹا سا ریڈیو رکھا ہوا تھا جس پر خبریں سن رہے تھے۔ جو ہی یہ خبر کانوں میں پڑی تو بس پھر اپنے جذبات پر کنٹرول نہ رکھ سکے۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ پاکستان نے آج دھماکے کرنے ہیں تو ہم اپنے پاس مٹھائیوں کے ٹوکرے بھر کر رکھتے، اور دھماکے ہوتے ہی اپنے اس مارکیٹ کے علاوہ بھی دور دور تک دوسرے ممالک کے لوگوں میں بھی مٹھائیاں تقسیم کر کے آتے۔ بہرحال ان لوگوں کے جذبے کو دیکھ کر ان پر رشک آنے لگا۔ دوسرے دن لندن کے ایک انگریزی اخبار نے ان کی تصاویر کے ساتھ یہ الفاظ بھی تحریر کیے کہ
کہ پاکستان کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی، یہ بہت ہی منظم قوم ہے۔ اس کے بعد بھی جتنی دفعہ بھی لندن گیا، والتم اسٹریم کی اس مارکیٹ میں ضرور جاتا تھا۔ آج بھی کالم لکھتے وقت میری آنکھوں کے سامنے لندن میں بسنے والے ان غیرت مند پاکستانیوں کے چہرے روز روشن کی طرح میرے دل و دماغ میں گھوم رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت جب ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کر لیے تھے، اس کے بعد ہمیں دھماکے کرنے میں کچھ وقت لگ جاتا، چاہے چند ماہ کا ہی ہوتا، تو قوم کا اس طرح مورال بلند نہ ہوتا۔ اس وقت ملک کے وزیر اعظم میاں نواز شریف تھے، جنہوں نے انتہائی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہندوستان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے کر اسلام کی تاریخ میں رہتی دنیا تک اپنا نام لکھوا لیا تھا۔ اس وقت وہ نہ کسی دباؤ میں آئے اور نہ زیادہ سوچ و فکر میں وقت ضائع کیا، بلکہ دشمن کی للکار کا بر وقت اور بھرپور جواب دیا۔ آج دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ میاں نواز شریف نے مکار دشمن کی للکار کا بر وقت جواب دے کر پاکستان کی طاقت کا پلڑا برابر کر دیا۔ نواز شریف سے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی اس بہادری، جرأت، دلیری، ہمت اور حوصلے کی دنیا داد دیتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔